قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ہے ذلت والوں میں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گناہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ان آیات مقدسات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے شیطان کو جنت سے نکالنے اور شیطان کا مہلت مانگنا یہ ذکر فرمایا ہے، اور جو خاص کر آج کا موضوع ہے وہ ہے قال فبما اغویتنی، بولا قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اغوا، آج اس کے اوپر تھوڑا سا عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اغوا کے معنی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اغوا کے معنی کیا ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اغوا غوا سے بنا ہے، اور جہالت کی وجہ سے کبھی انسان کا کوئی عقیدہ ہوتا ہی نہیں۔ آج اکثر لوگوں کو آپ ایک سوال کریں نا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، اکثر آپ سے سوال کریں نا تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ آپ مسلمان ہیں نا، کیوں ہیں؟ دو جواب اس کو کوئی نہیں دے پائے گا۔ اچھا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بتائیں گے جی ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جی ہم روزہ رکھنے کے لیے، مسلمان کا معنی روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا۔ بس یہیں تک اسلام کو نا جی بند کر کے رکھ دیا۔ جہالت کی وجہ سے ایک طبقہ وہ ہے جس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہی فاسد ہے، یعنی کل اسلام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، بس اس کو کل اسلام بنا کے رکھ دیا۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو اللہ نے باقی معاملات ڈسکس کیے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ معاشرت، حسن معاشرت ہے، کمانا کس طرح ہے، کھانا کس طرح ہے، بیوی بچوں کا معاملہ کس طرح کرنا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہ آ کے نماز پڑھ لی تو چپ کر کے چلے گئے، صبح اٹھیا تو منہ ہاتھ دھوتا، گوڈے دھوتے تو چلو شام نو جناب تسلی نال بسترے تے پہ رہے۔ رشتہ داریاں اسلام کے مطابق کوئی نہیں، کھانا پینا اسلام کے مطابق کوئی نہیں۔ ہم سب سے زیادہ متاثر اس بندے سے ہوتے ہیں جو انگریزی کتے کی طرح وہ 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 کر کے بول لے، اور جو اللہ کا قرآن خوبصورت کر کے تلاوت کرے، آئے ہائے ہائے، کہ طبیعتوں کے اندر اترتا چلا جائے، اینڈ ایک ایک لفظ سونا سونا کر کے موتیاں طرح پرو کے پڑھے۔ ارے چھڈو یار مولوی نہیں، جو حدیث پاک صحیح پڑھنا جانتا ہو، ارے کہنا چھڈو یار مولویوں کا کام ہی ہے، انہیں قرآن حدیث نہیں پڑھنا تو اور کی پڑھنا، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا دین سب کے لیے بھائی، لیکن جو سکھانے والا ہے نا جی، اس کا خاندانی معیار، اس کی ذہنی اپروچ یہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ ایک کمی آدمی جب کسی کو لیڈ کرے گا تو وہ سوائے کمی پونے کے کچھ بھی نہیں سکھا سکتا۔ ایک خاندانی آدمی سوائے اس کے، میری نا اپنے دوست سے بات ہو رہی تھی، امریکہ سے آیا، وہ وہاں پہ نا جی ٹھیکے داری کرتا ہے، کانٹریکٹ بیس پہ مکان شکان بنایا۔ ٹھیکے دار وہاں پہ چھوٹے لیول کا بندہ ہے، کانٹریکٹر جو ہوتا ہے نا جی وہ اپر لیول کا پروگرام ہوتا ہے۔
کہتا یار مینوں اتنے گیا 25 سال ہو گئے نے یار، 25 سال میں ہالی تک ٹھیکیدار دا ٹھیکیدار ہی رہا۔ وہ منڈا آیا 4 سالوں دے اندر ہی وہ کنٹریکٹر بن گیا جی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کن کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ کن دے نال کرنا ہے؟ اپنے مامے دے نال، اپنے چاچے دے نال، انہاں نال کر۔ میں کہا وہ کرتے کیا ہیں؟ کہتا جی وہ خود بھی کنٹریکٹر ہیں۔ ایک بندہ 4 سال کنٹریکٹروں کی صحبت میں رہا، 4 سال کے بعد وہ خود کنٹریکٹر بن گیا۔ ایک بندہ 25 سال سے وہ نیچے مزدور طبقے میں پس رہا ہے اور 25 سال کے اندر وہ وہیں پہ کھڑا ہے، اس سے آگے نہیں جا پایا اور رشک کر رہا ہے اس کے منصب پر۔ وہ اللہ کے بندے صحبت بھی تو دیکھ نا تیری ہے کس کے ساتھ؟ تو مزدوروں کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ سوچ بھی اتھی رہنی تو وہ اپروچ بھی نہیں رہنی۔ اگر پڑھے لکھوں کے ساتھ رہتا، کامیاب لوگوں کے ساتھ رہتا تو تیری اپروچ بھی۔ تو یہ جو آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے خاندانی ہونا، اس کی ذہنی اپروچ کا ایک لیول پہ ہونا، یہ بھی بڑی معنی رکھتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے کبھی پڑھا لکھا امام رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ تربیت کس نے کرنی؟ امام صاحب نے۔ ذہنی طور پر کس نے آپ کو تیار کرنا؟ امام نے کرنا ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ کنی؟ 20,000، 18,000، 25,000 بس۔ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا امام نہیں جس کی 70,000 روپے تنخواہ ہو، 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو، 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ تو ایک سوچ ہے نا جی، جس کے پاس گاڑی ہو اپنی، اپنا گھر ہو، ہاں جی، وہ بیچارہ 20,000 روپے میں بچے بھی پڑھا رہا ہے، وہ 25,000 روپے میں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہے۔ آج 3 افراد کے لیے نا جی میں آپ کو 30,000 روپے دیتا ہوں، آپ 1 مہینے کا خرچہ مجھے پورا کر کے دیں، روٹی پوری کر دیں بس، آٹا گھی دالیں اور یہ برلم پرلم۔ اب وہ جو کروا رہا ہے وہ مجھے یہ بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کیا پڑھائے گا؟ کیا یہ کتابیں فری میں آ جاتی ہیں؟ مطالعہ فری میں ہو جاتا ہے؟ وہ بھائی وقت صرف کرنا پڑتا ہے، پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کتابیں آتی ہیں، فراغت چاہیے اس کے لیے۔ جو بندہ اپنے اب وہ چوری تو کر نہیں سکتا، ڈاکہ تو مار نہیں سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر گھروں میں جا کے ٹیوشنیں پڑھائے گا، پھر وہاں سے کبھی خیرات مل گئی، کبھی معاملات اور مل گئے، تو وہ اس طرف توجہ کرے کہ وہ آپ کی تربیت کی طرف توجہ کرے، کی کرے؟ ہم نے اسلام کو نا جی یہ جو اغوا کیا نا شیطان نے، ہمیں کمال ہی کر دیا۔ حضرت جی امام کی کم از کم آج کل کے دور کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ روپے تنخواہ رکھو، گڈی دیو، گھر دیو، مکان دیو، انہوں کو حضرت صاحب جڑی کتاب دی لوڑ ہے اسی تانوں دینا ہے، تو خدا دے واسطے سانوں سیدھا سیدھا دین سکھاؤ، سانوں تواڈے کول ہور کچھ نہیں چاہیے، سانوں اللہ رسول دی گل چاہیے اور ٹھیک پتے دی چاہیے جیڑی اس وقت پوری دنیا دے اندر سانوں کامیاب کرے۔ یہودی کامیاب کیوں ہے؟ وہ اپنے مشن کو لے کے چل رہا ہے۔ عیسائی کامیاب کیوں ہے؟ اس نے مذہب کی کتاب کو کیا بند، کیونکہ اس کی مذہب کی کتاب اس کو رہنمائی دے ہی نہیں پا رہی تھی، وہ سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا، وہ دے نہیں پا رہی تھی، انہوں نے جناب بند کیتا ہے۔ تو چلو ایک چیز جو اس وقت ان کو سب سے زیادہ خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے، جو اس وقت ہمارے اندر آ رہی ہے، ان کے پادریوں نے، ان کے راہبوں نے، ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے ایک ان کو لائن جو سکھا دی ہے نا حضرت، یہ ان کی دنیا برباد کرنے کے لیے، آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہاں کیا جناب تسی کنفرم جنتی ہو، کنفرم جنتی، بس گل ختم۔ ہفتے بعد آؤ، چرچ چاؤ، اپنی عبادت کا ساڈی تے نعت بھی نکلی ہے، کنفرم جنتی ہے تے کنفرم جنتی ہے۔ یہ باقی پھر قرآن کا جو سارا نظام ہے، یہ جو اللہ نے بتایا، سانوں ایک کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم کرنا، اللہ وہ معاف کر دے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ وہ جبار نہیں ہے، وہ قہار نہیں ہے، وہ پکڑ کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان نے اغوا کیا ہوا ہے۔ یہ آج فبما اغویتنی، جو شیطان ہے میں اغوا کراں گا،
اگوں بھی پچھوں بھی ادھروں بھی ہر پاسو اس قوم میں اغوا کرا. جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، پیسے والے ہیں، وہ امامت نہیں کراندے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جی، وہ امامت نہیں کرواتے، اور جو امامت کرواتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے وہ قوم کی جو ہے رہنمائی کر پائے. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ شیطان نے ہمیں اغوا نہیں کیا ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے المیہ ہمارا یہ ہے، کچھ ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے فاسد، کوئی عقیدہ ہی کوئی نہیں، ایک پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ جو عقیدہ بنایا ہے کنفرم جنتی ہو جی، حضور دی غلامی آ گئی بس ختم ہو گیا جی. وہ جو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. اللہ دے نام تے تسی کٹاؤ گے ہاں جی، جب تک تسی اپنا سارا کچھ نہیں لٹاؤ گے ہاں جی، اس وقت تک جدوں تک تانوں چنگی طرح میں رگڑا نہیں لاواں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر طرف جدوں تانوں این نچوڑ کے نہیں نہ رکھاں گا اور تسی پھر بھی قائم رہے تے پھر جناب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جڑے مصیبت دے وقت کہندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سن تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اللہ نے دیتا سی، اللہ نے لے لیا واپس. یہ ہمیں شیطان اغوا کر کے بیٹھا ہے. حضور کے امتی ہو بس بخشے گئے. حضرت جی قرآن مجھے کچھ اور بتا رہا ہے، نبی کا فرمان مجھے کچھ اور بتا رہا ہے، میرا آج سنانے والا مجھے کچھ اور بتا رہا ہے. بھائی دیکھو نا، اسلام کوئی للا لنگڑا دین مذہب تو نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پورا مکمل کامل اکمل دین بھی ہے اور منشور حیات بھی ہے. تیرے اٹھنے سے لے کر، تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیری قبر تک کے تمام مقامات پر قرآن تیری رہنمائی کر رہا ہے. تو نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تو نے بولنا چالنا کیسے، تو نے رشتہ داری کیسے نبھانی، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ایک قدم تے اللہ تعالی رہنمائی فرما رہا ہے. ہم نے صرف نماز پڑھنے کو دین بنایا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد جی کوئی ساڈے تے کوئی کرم نوازی ہو جائے تو قرآن تھوڑا جہا پڑھا لیا، ورنہ چھوڑو جی مولوی تے ہے نہیں نا، وہ قرآن پڑھ لین گے آپ پڑھا لین گے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے نا، سورہ کہف، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. کیا صرف تلاوت ہمیں بچائے گی، یا جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کا اللہ نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ یہ وہ عوامل ہیں جن عوامل کی وجہ سے تم اس فتنہ دجال سے بچو گے. سورہ ملک تجھے قبر کے عذاب سے بچائے گی. یہ جو سورہ ملک صرف تلاوت کرنا ہمیں عذاب سے بچا دے گا، یا وہ جو اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے وہ بیان، وہ مواد، وہ نصاب تجھے قبر سے بچائے گا. ایتھے ہی گل مک گئی جی. جنہوں جہالت دی وجہ تو سمجھ نہیں آئی، ایک بالکل چٹے، ایک وہ لوگ جنہ دی لائن آؤٹ ہو گئی، بھائی آمدے جاؤ تو بس نہ نماز دی لوڑ ہے نہ روزے دی لوڑ ہے، تو اسی جنتی پکے. ایک وہ قوم جنہوں سمجھ آئیے وہ سمجھان تیار کوئی نہیں. یہ شیطان نے ایسا جال بچایا ہے، ایسا جال بچھایا ہے. حضور قرآن پاک کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تیرا پیغمبر نہ گمراہ ہوا نہ اس کا فاسد عقیدہ تھا. یعنی ایک اس وقت ہمارے پاس آخری جو ہے نا وہ امید باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے تیرے میرے سونے نبی کی حیات مبارکہ. جب کہیں سے کچھ نہ مل رہا ہو نا تو اس راستے پہ چل پڑنا چاہیے جو راستہ کامیابی تک تجھے لے جائے، اور چپ کر کے میرے سونے نبی کے پیچھے پیچھے قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلتے جاؤ، انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ.
آپ نے کھایا کس طرح، پیا کس طرح، سویا کس طرح، اٹھا کس طرح، آپ نے اولاد کی تربیت کس طرح فرمائی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہاں جی کیسا سلوک فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو قریبی سطح پر، علاقائی سطح پر آپ نے جو اثرات چھوڑے وہ اثرات کیسے تھے، آپ سرکار نے پھر ملکی سطح پر کیسے اثرات چھوڑے۔ حضور نے تجارت بھی فرمائی، حضور نے مزدوری بھی فرمائی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سالاری بھی فرمائی، میدان جنگ میں وہ سپہ سالار بھی ہیں، مسجد میں امام بھی ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود ایمان سے بتائیں، کیا حبشہ میں، کیا عیسائی ممالک میں، کیا یہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دیگر مشرکوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا پیغام نہیں دیا، خطوط نہیں گئے؟ تو بھائی جان پھر کیوں نہیں یار، کوئی نہیں دسدان نہ دسے، ہن ہر شے موجود ہے، چکو نبی پاک دے سیرہ مبارکہ پڑھو، اور پڑھن تو بعد آپ سرکار دے پیچھے ٹر پو۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے اس لیے کوئی ایسی بات کی نہیں جو اپنی میری رائے ہے، میں قرآن سامنے رکھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے یہ میں نے اغوا کیا ہے اور کروں گا، اور مسجد میں بیٹھ کے کروں گا۔ ہاں جی یہ دیکھیں نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن ہی پڑھواؤں گا اور قرآن سے ہی گمراہ کرواؤں گا، حدیث ہی پڑھواؤں گا اور حدیث سے ہی گمراہ کرواؤں۔ آج نہ جی رفع یدین کرنا مرن تے جین دا مسئلہ بنا چھڑے جی، مرن جین دا مسئلہ بنا چھڑے۔ تیری شکل صورت کیسی ہے، ان دے تو کوئی لڑائی نہیں، تو سود کھا رہے ہیں ان دے تو کوئی لڑائی نہیں۔ 36 واری ماں نال زنا کرن تو جڑی اتے والی چیز ہے ان دے بارے کوئی نہیں، کوئی نہ کیوں کریے نہیں وہ شراب۔ میں تو حضرت جی اللہ تعالیٰ معاف کرے کو تھوڑا جا سیاسی حلقہ احباب دے اندر ایویں 2-4 دنوں دے اندر میں 2 واسطے گیا تے میرے حضرت جی 14 طبق روشن ہو گئے۔ ساڈا کوئی بھی ایسا وڈا آدمی نہیں جن دے گھر شراب نہیں پئی جی، وہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یا الہی ایک ہی بلا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا، نا 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 نا، اس کے اوپر کیوں بولیں؟ اگر اس کے اوپر بولیں گے تو ہمارے تو چندے بند ہو جائیں گے، اس کے اوپر بولیں گے ہمارے چندے بند ہو جائیں۔ چوہدری صاحب اج تو بعد اسی تواڈے نال نہیں ملنا، تسی شراب پیندے ہو، اسی تواڈے نال نہیں ملنا۔ کون کہے؟ چوہدری صاحب تسی ایکٹنگ کردے ہو، خالصتاً فحاشی پھیلا رہے ہو، اج تو بعد اسی تواڈے نال کوئی رابطہ نہیں رکھنا، ساڈے نال واسطہ رکھنا جے چھوڑو اینوں تے حلال رزق کمان والے چلو چلو آؤ۔ نہ بھائی نہ نہ، ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس ساڈی جولی چ پائی جاؤ، سانوں کھوائی جاؤ، اللہ اللہ خیر۔ شیطان کہتا ہے میں کراں گا اغوا۔ ایک آیہ مبارکہ برکت کے طور پر سماعت فرمائیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں آگے عرض کروں گا۔ اس کا معنی عذاب بھی ہے، اغوا کا معنی عذاب غوائیت کے سبب سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فسوف یلقون غیا، سورہ مریم کی آیہ مبارکہ ہے جی، وہ ان قریب عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ شیطان کہہ رہا ہے جناب سیدھے رستے تے بیٹھ کے اتھوں میں اغوا کر کے سیدھا جہنم میں لے کے جاواں، سیدھا میں جہنم میں لے۔ آج جتنے بھی پھڈے پڑے ہوئے ہیں یار، مجھے میں نا سمجھ نہیں آ رہی، میں نے آس پاس پتہ کروایا ہے، میں نے کہا یار کسی خطیب نے وہ بچی کے بارے میں جس کے اوپر ظلم و ستم ہو گیا، کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ اور جیڑی ججدی بڈھی نے مار 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 کے وہ بچی موت دے منہ چ پہنچا دیتی، کسی دی جرت نہیں منہوں کو لفظ کٹ جائے۔ یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، محبتی مافیا آنٹیاں ساریاں جڑی کہندیاں سن میرا جسم میری مرضی، وہ کدھر گئی آج؟ ساریاں فوت ہو گئی، یہ ساری غرق ہو گئی۔ کوئی نہیں بولے گا کیونکہ پتہ ہے ان دا خصم جج ہے، پیسے والے نے، وہ اگے کمی کمین شدر قسم دے لوگ نے، انہاں دی کی جان دا خطرہ ہے۔
جو 50 روپے چوری کرے اس کو پھانسی بھی لگاؤ اور اس کو جوتے بھی مارو، جو 50 ارب روپیہ چوری کرے اس کی عزت بھی کرو، اس کو سلوٹ بھی مارو، وہ سلوٹ مارو نا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے میں اغوا کروں گا انہوں انج، ہم ان کو ہر سہولت دیں گے، جو اونچے لیول کے مجرم اور وہ کیا کہ ہسٹری شیٹر، ان کو ہم ہر سہولت دیں گے، لیکن اللہ رسول کی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی صرف نماز تک دین نہیں ہے، نماز تک اسلام نہیں ہے، اسلام سر کے بالوں سے لے کے پیروں کو ناخنوں تک ہے۔ اسلام یہاں سے لے کے اس دنیا سے لے کے آخرت تک ہے، دارالعمل سے لے کے دارالجزا تک ہے۔ اسلام تیری نگاہ کے لیے بھی ہے، تیرے کان کے لیے بھی ہے، تیری زبان کے لیے بھی ہے، تیرے ہاتھ کے لیے بھی ہے، تیرے پیر کے لیے بھی ہے، اسلام تیرے پیٹ کے لیے بھی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے صحیح قرآن سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد